کامیاب ہوتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ فرش ازا ایسا دیکھیں، جب بھی کوئی انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، اگر کوئی تجارت کرنے والا گھر سے نکل رہا ہے، اسے پوچھا جائے کہ تم کہاں جا رہے ہو، تو کہے گا کہ میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی انسان درزی ہے، باہر نکل رہا ہے، تو اسے پوچھا جائے کہ تم کہاں جا رہے ہو، وہ کہے گا کہ میں کپڑے سلنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سونار ہے تو اسے پوچھا جائے تو وہ کہے گا کہ میں زرگیری کے لیے جا رہا ہوں۔ اور اسی طریقے سے اگر ڈاکٹر ہے، اسے پوچھا جائے کہ تم کہاں جا رہے ہو، وہ کہے گا کہ میں میڈیکل جا رہا ہوں یا ہاسپٹل جا رہا ہوں۔ ٹیچر ہے تو اسے پوچھا جائے کہ تم کہاں جا رہے ہو، تو یہ کہتے ہوئے نظر آئے گا کہ میں اسکول جا رہا ہوں۔ دنیا کا ہر فرد جو ہنر اپنے پاس رکھتا ہے، اس ہنر کے مطابق وہ کہیں نہ کہیں اپنے مقصد تک پہنچ رہا ہے۔ ہر ایک انسان اپنے مقصد تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر کوئی جوان، کوئی بچہ اس مجلس اعزا میں آ رہا ہے، اگر کوئی پوچھے کہ تم کہاں جا رہے ہو، بغیر جھجک کے، بغیر سوچے یہی کہو کہ میں جا رہا ہوں کربلا۔ آیت اللہ بہجت کا جملہ ہے۔ اگر کوئی جوان، کوئی انسان مجلس اعزا جا رہا ہے، تو اسے پوچھا جائے کہ تم کہاں جا رہے ہو، تو جرأت کے ساتھ کہو کہ میں جا رہا ہوں کربلا۔ اس سے یہ عزا ہے، فرش عزا کی اہمیت ہے۔ مرجع کرام نے بہت بڑا مرجع آیت اللہ بہجت جیسی شخصیت نے بتایا کہ یہ مقام عزاداری کا وہ مقام ہے، یہ دکا، یہ فقرہ، یہ جگہ کہ جہاں پر جس کو بتایا گیا کہ کربلا ہے۔ کربلا کی اہمیت بہت بلند ہے۔ لہذا چھٹے امام حضرت امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ دنیا کے جہاں جہاں بھی زمین کے خطے ہیں، جہاں جہاں پر بھی خداوند عالم نے فضیلت کی چیزوں کو دفنایا ہے یا رکھا ہے، تو وہ ہر زمین افتخار کرنے لگی۔ خانہ کعبہ کی زمین افتخار کرنے لگی، تکبر سے کہنے لگی کہ میں بہت ہی فضیلت والی ہوں، میرے جیسی زمین دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہے، اس لیے کہ میرے رخ ہو کر لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ دنیا کا کہیں بھی انسان رہا ہو، وہ اب میرے رخ کر کر نماز پڑھتا ہے، اور دنیا سے لوگ میرے پاس آتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور میری زمین افضل زمین ہے، اس لیے کہ میرے گوشے میں، میرے گہوارے میں اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے۔ اور اسی طریقے سے مقدس جو بیت المقدس کی زمین ہے، وہ کہتے ہوئے نظر آئی کہ میری فضیلت اتنی بلند ہے کہ اللہ کے 1,24,000 انبیاء جو گزر چکے ہیں، ان میں سے زیادہ تر انبیاء میرے بدن میں، میرے گہوارے میں، میرے سینے میں دفنے ہوئے ہیں۔ لہذا میں فخر کر رہی ہوں کہ میری جیسی زمین دنیا میں نہیں ہے۔ دنیا کا ہر گوشہ، ہر ایک جہاں جہاں بھی خداوند عالم نے فضیلت بخشی ہے، وہ افتخار اور تکبر کے ساتھ کہتا ہوا نظر آیا۔ لیکن ایک مقام پر ایک چھوٹی سی زمین تھی، اور وہاں پر کربلا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم کچھ نہیں کہو گی، تو وہ کہے گی کہ نہیں، مجھے کوئی فخر نہیں کرنا ہے، میرے پاس تکبر نہیں ہے۔ تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ یہ کہتی ہوئی نظر آئی کہ اللہ نے مجھے خلق کیا ہے، وہ عالم ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ جیسے جسے چاہے ہر چیز عطا کرتا ہے۔ بس جب یہ چیز کو دیکھا، تمہارا جناب جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ خدا کا ارادہ ہے کہ تیری زمین پر حسین جیسی شخصیت کو دفنایا جائے۔ اللہ اکبر۔ مولا کربلا کی زمین کی اہمیت کو جانے کہ ہر ایک زمین تکبر کے ساتھ کہتی تھی، فخرانہ طور پر کہہ رہی تھی کہ میرے پاس فلاں فلاں چیز ہے، خانہ کعبہ جیسی شخصیت ہے، میرے پاس انبیاء جیسی شخصیت ہے۔ لیکن خانہ کعبہ تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ کہا کہ خدا خلق کیا ہے، وہ جو چیز میرے پاس رکھے گا میں اس سے راضی ہوں۔ ہمارے لیے عبرت ہے اس کربلا کی زمین کی اہمیت کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو یہ معلوم ہونا ہے، ہم لوگوں کو عبرت لینا ہے، نصیحت لینا ہے۔ زمین کے خطوں میں یہ فضیلت خداوند عالم نے رکھی ہے۔ کیوں رکھی ہے؟ ہر انسان، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، مومن ہو، غیر مومن ہو، ہر ایک انسان کو خداوند عالم کوئی نہ کوئی نعمت سے نوازتا ہے۔ اپنی نعمت کو دیکھ کر وہ فخر نہ کرے، تکبر نہ کرے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اسے بھی بلند کوئی چیز ہو۔ جب انسان تواضع کرتا رہے گا، اللہ اور رسول کو شکرانہ کرتا رہے گا، سجدہ خدا کرتا رہے گا، تو خداوند عالم نعمتوں میں اضافہ کرتا جائے گا۔
شخصیت کو دفنایا گیا اور خداوند عالم کا ارادہ رہا اور یہاں پر مولا حسین اور شہداء کربلا کو دفنایا گیا ہے۔ کربلا کی زمین کے کچھ خاصیتیں ہیں۔ دیکھیں، دنیا میں خداوند عالم نے پوری دنیا کی زمین کو ایک ہی مرتبہ خلق کیا ہے، لیکن کربلا کی زمین کو 24,000 پہلے اس خطے کو، اس زمین کو خلق کیا ہے۔ یہاں تک کہ بتایا گیا کہ البتہ میں ایک عالم دین سے سنا کہ یہ خطہ جو کربلا کی زمین کا خطہ ہے، یہ ٹکڑا جنت سے خداوند عالم نے نازل کیا ہے۔ اور اسی لیے کہ روایت میں ہے کہ جب بھی ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں، اگر عام مٹی ہو یا کوئی پتا ہو یا لکڑی کا سجدگاہ ہو تو رکھ کر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں۔ کبھی اس لیے کہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ سجدہ کس پر ہم لوگ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے فضیلت خاک شفا ہے، اس کے بعد کوئی بھی مٹی انسان اس کو رکھ کر سجدہ کرنا ہے۔ اگر مٹی نہ ملے پاک تو کیا ہے؟ ایک لکڑی کا ٹکڑا یا اس کے بعد پتا۔ یہ مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ بیان نہیں کرنا ہے کہ دیکھیں دنیا میں اگر کوئی مومن سجدہ کر رہا ہے عام چیزوں پر تو ہو سکتا ہے کہ اس کی دعا عرش الہی تک نہ پہنچے، لیکن حدیث ہے امام کی، معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن مولا حسین کی خاک شفا کے اوپر سجدہ کر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ گارنٹی ہے، معصوم دے رہے ہیں، میرے طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان تسبیح پڑھنے کا عادی ہے تو تسبیح پڑھے گا، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ پڑھتے رہے گا، کہ کوئی بھی ذکر الہی کرے گا۔ عام تسبیحوں میں اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کو پڑھے گا تو پڑھنے کا ثواب اسے ملے گا، اگر نہیں پڑھے گا تو اسے کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ تسبیح آپ پھراتے جائیں کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے، لیکن خاک شفا میں یہ خداوند عالم نے فضیلت رکھی ہے۔ روایت میں ہے اگر کوئی مومن خاک شفا کی تسبیح بنا کر اپنے ہاتھ میں رکھے، صرف پھیرتا رہے، کوئی ذکر نہ کرے، تو خداوند عالم اسے ذکر الہی کا ثواب عطا کرے گا، ذکر الہی کا ثواب عطا کرے گا۔ یہ فضیلت ہے کربلا کے خاک شفا کی۔ اب مجھے آپ لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال ایجاد کرنا ہے کہ خاک شفا کی بحث ہو رہی ہے تو خاک شفا کربلا کی زمین کی مٹی ہے۔ آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ کربلا کی مٹی میں صرف اور صرف شہداء کربلا کا خون نہیں بسا ہے، دوسروں کا بھی خون بسا ہے، بسا ہے اس لیے کہ جناب علی اکبر جب گئے ہیں تو ہزاروں کے لشکروں کو ختم کیا ہے، 1000 سے زیادہ فردوں کو ختم کیا ہے۔ نہیں معلوم جناب علی اکبر کے علاوہ بنی ہاشم کے افراد اور صحابہ نے کتنے لوگوں کو واصل جہنم کیا ہے، ان کا بھی تو خون ہے نہیں ہے؟ آپ لوگ ہیں میرے ساتھ، وہاں پر دونوں کا خون ہے۔ اگر حساب کیا جائے آج انسانوں کے خون کو ذبح کرنے کے بعد یا اس کے انسان کے خون کے آج سائنسدانوں کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ خون کس کا ہے؟ جہنمیوں کا ہے، لیکن ہمارا خون کم ہے، اہل بیت یا بنی ہاشم شہداء کربلا کا خون کم ہے، اس کے باوجود بھی یہ مٹی کیا ہو گئی؟ خاک شفا ہو گئی۔ اگر کوئی ذہن میں یہ سوال آیا تو ضرور اس کا جواب، بہترین جواب کیا ہے؟ قرآن کریم میں اس کی مثال ہے۔ میں نے کل بتایا تھا کل کی مجلس میں کہ اہل بیت اور امام حسین بالخصوص یہ کیا ہے؟ قرآنی کردار ہے اور قرآنی راستہ جناب امام حسین کے پاس پایا جاتا ہے، اور جناب امام حسین کا خون اور اس کے ساتھ ساتھ شہداء کے کربلا شہداء کے ساتھ ساتھ خون جہنمیوں کا خون موجود ہے۔ یہ دونوں خون اگر حساب کریں تو جہنمیوں کا خون زیادہ ہے، اس کے باوجود بھی یہ مٹی خاک شفا ہے، یہ مٹی میں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہی سوال جب امام کے پاس پہنچا تو امام نے بتایا کہ اس کی مثال، بہترین مثال قرآن کی ہے۔ قرآن میں ابو لہب کا بھی نام ہے، قرآن میں شیطان کا بھی نام ہے، قرآن میں بہت زیادہ اگر دیکھا جائے تو سورہ توبہ جس کی ابتدا ہی شیطان سے شروع ہوئی ہے، اس کے باوجود ہم سورہ توبہ کا بھی احترام کرنا ضروری ہے۔ پورے قرآن کا احترام کرنا ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ لہذا ہم لوگوں کو پتا چلا کہ جس طریقے سے
قرآن ہے وہی عالم خاک شفا کا عالم ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ برائی کا بھی ذکر ہے، اچھائی کا بھی ذکر ہے، شیطان کے کاموں کا بھی ذکر ہے، اور اچھے نمونے بھی ذکر ہیں، برے نمونوں کے نام بھی ذکر ہیں، فرعون جیسے کا نام موجود ہے، بہت سارے چیزیں قرآن میں مخلوط ہیں، اس کے باوجود بھی قرآن کا احترام کرنا ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے، واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے کربلا کی مٹی اور کربلا کی خاک شفا کا منظر ہے کہ خاک شفا کا احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جس طریقے سے قرآن کا اثر ہر مومن جب قرآن میں سورہ حمد کو پڑھتا ہے تو اس کے پاس اتنا پاور ہے کہ وہ انسانوں کی جو بیمار انسان ہے وہ شفا یاب ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان بیمار ہے، ہمارے پاس روایتیں ہیں کہ خاک شفا کو تھوڑی مقدار سے اس کے قوانین ہیں، اصول کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، اس کو دعاؤں کے ساتھ پلایا جاتا ہے تو شفا یاب ہو سکتا ہے۔ دیکھیں خاک شفا میں کیا اہمیت ہے۔ خداوند عالم نے دنیا بھر میں بہت زیادہ فضیلت والی زمینوں کو رکھا ہے۔ وہ چیز جو امام حسین کے پاس پائی جاتی ہے یعنی خاک کربلا میں، دوسرے مٹیوں میں، دوسری خاک میں نہیں پائی جاتی۔ حضرت خود نبی رسول اللہ کی مٹی میں بتایا گیا کہ دنیا کی کوئی بھی مٹی ہو، کھانا کیا ہے؟ ہمارے مذہب میں حرام ہے، مٹی کا کھانا کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن ایک ہی مٹی ہے جس کا کھانا جائز اور شفا یاب کہا گیا، اس کا نام ہے خاک شفا۔ چاہے وہ نبی کی قبر کا ہو، چاہے وہ جناب مولا کائنات کی قبر کی مٹی ہو، چاہے آپ کسی بھی معصوم کی قبر کی مٹی لے کر اگر کھانا چاہیں تو حرام ہے، لیکن مولا حسین کی مٹی وہاں پر خاک شفا ہے تو اس کو کھانا ہمارے لیے جائز نہیں، بلکہ جائز سے بڑھ کر بتایا گیا کہ یہ ہمارے لیے شفا یاب ہے۔ بہت سارے مومنین اس مٹی سے شفا یاب ہوئے ہیں۔ ایسے ہمارے پاس داستانیں بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ ایک مقام ایسا تھا، بصرہ کا رہنے والا شخص، وہ کہتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا شخص البتہ ہے، وہ بچہ اس کا بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے، اور ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اس کا علاج کچھ بھی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ خود کہتا ہے کہ میں ہندوستان گیا، اس لیے کہ ہندوستان میں ڈاکٹر اور علاج اچھا ہوتا ہے عراق اور کچھ ممالک سے اگر کمپیئر کیا جائے تو یہاں پر اچھا علاج ہوتا ہے۔ وہ ہندوستان آیا اور ہندوستان میں بھی کئی ڈاکٹروں کو دکھایا، بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا، اس کے باوجود بھی وہ بچہ بیمار وہی ہے۔ وہ ناامیدی کے ساتھ پہنچا اس مسئلے میں، ایک مومن کا گھر تھا، مومن کے گھر والوں نے اسے اصلاح دی کہ اگر تم سب جگہ ناامید ہو گئے ہو تو بچے کو گھر میں مت رکھو، اس لیے کہ بہت دوسری جگہ بھی ہے، صرف دوا کی ضرورت نہیں، دوا کے ساتھ دعا بھی ہونا ضروری ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے مذہب کا رہنے والا مومن وہ مشورہ دیتا ہے کہ جاؤ حسین کے پاس، وہ کہتا ہے کہ میں تو راضی ہوں لیکن میری بیوی راضی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا مذہب اور اپنے مذہب کی باتیں لے آتی ہے، میں راضی نہیں ہوں، وہ راضی نہیں ہوتی، اس کی ماں راضی نہیں ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ اگر راضی نہیں ہے تو تم بچے کو ایک فلاں عالم کے پاس لے جاؤ، وہ عالم آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ بتائیں گے۔ وہ عالم کے پاس لے آتا ہے، بچے کو لے آنے کے بعد جب وہ بچہ پہنچتا ہے تو عالم کہتے ہیں کہ اگر ماں راضی نہیں ہے تو حسین کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس یہ تربت ہے، وہ دعا کے ساتھ عقیدہ رکھتا ہے تو میں اس کو پلا دوں۔ باپ سے کہتے ہیں، باپ کہتا ہے کہ اگر یہ بچہ میرا شفا یاب ہو گیا تو میں نہیں معلوم کتنی نظریں کیا ہوں، کتنی چیزوں کو میں سوچا ہوں، میں ہر ایک کر لوں گا۔ تو جناب وہ عالم کہتے ہیں نظر یہ وہ چیزیں تمہاری ہیں لیکن یہ خاک ہے، یہ تھوڑی سی مٹی ہے، اس بچے کو پانی بھی پلا دو۔ وہیں پر پلایا جاتا ہے۔ گھر لے گیا تو جو درد تھا، جو بیماری تھی، اس کے احساسات، اس کے اثرات موجود نہیں تھے۔ اس بچے کو لے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، 4-5 دن کے پاس، بچے کو کوئی دوا کی ضرورت نہیں ہے، خود بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دوا کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ 4 دن یا 5 دن کے بعد ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور ڈاکٹروں نے کہا کہ ایکس رے پکڑا جائے گا، ایکس رے جو بھی عالم ہے فزکس کا، ڈاکٹروں کا پورا دیکھا گیا تو
آگے والا ڈاکٹر کہتا ہے کہ مجھے تعجب ہے جو پہلے کا رپورٹ تھا اس کا پورا الٹا ہے، پہلے کے رپورٹ میں اسے بڑی بیماری تھی لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی بیماری نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ خاک شفا کا عالم ہے، خاک شفا جناب امام حسین کے پاس جو مٹی ہے کربلا کی اس کا اثر ہے کہ جناب امام حسین کے پاس یہ اثر ہے مٹی میں، تو آپ سمجھیں کہ جب جس کے مٹی میں اتنا زیادہ اثر ہے تو خود اس کے پاس کتنا اثر ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ کربلا کی مٹی ہے، کربلا کی اہمیت بہت بلند ہے، ایک ایسی کربلا کی اہمیت ہے اگر انسان اس کو بیان کرنا بھی چاہے تو صحیح سے بیان نہیں کر سکتا۔ لہذا میں اس کو چھوڑتا ہوا چلوں، میرا اصل مقصد کے پاس پہنچوں کہ چھٹے امام حضرت امام صادق علیہ السلام ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ مولا حسین کے پاس 5 چیزیں ایسی ہیں صرف اور صرف خدا کے پاس پائی جاتی ہیں، دوسروں کے پاس نہیں پائی جاتی۔ بڑے جرات کے ساتھ میں حدیث کو بیان کر رہا ہوں۔ ایسی 5 چیزیں صرف اور صرف خدا کے پاس پائی جاتی ہیں اور وہ چیزیں حسین کے پاس پائی جاتی ہیں لیکن دوسروں کے پاس نہیں پائی جاتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ لوگ سن لیے، گزرنا نہیں ہے، آپ تھوڑا توجہ کریں کہ اس حدیث کی عظمت کی طرف توجہ کریں۔ مولا چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ حسین کے پاس 5 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے پاس ہیں اور دنیا میں کسی کے پاس نہیں پائی جاتی، چاہے وہ رسول اللہ ہو، چاہے وہ مولا کائنات ہو، چاہے وہ جناب زہرا ہو، کسی بھی نہ نبی کے پاس پائی جاتی، نہ کسی امام کے پاس یا معصوم کے پاس پائی جاتی، فقط اور فقط حسین اور اللہ کے پاس۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز امام بتاتے ہیں کہ خانہ کعبہ اللہ کے گھر میں جب ایک مومن پہنچے گا، پہنچنے کے بعد وہاں دعا کرے گا، 3 دعاؤں کا اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے کہ 3 دعائیں اس انسان کی قبول ہو جائیں گی۔ یہی عالم مولا حسین کے لیے فضیلت کے لیے بتایا گیا کہ جب گنبد حسین کے نیچے کوئی مومن جا کر 3 دعائیں کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور خداوند عالم قبول کرے گا۔ اللہ اکبر، خداوند عالم ہر ایک مومن کو خانہ کعبہ کی بھی زیارت نصیب فرمائے اور امام حسین کی زیارت بھی نصیب فرمائے کہ ایک مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں جو فضیلت ہے دعاؤں کی، وہی فضیلت امام حسین کے گنبد کے نیچے رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا ہی نہیں، دیکھیں یہ کھانے ہمارے یہاں ہم لوگ، میں نے بتایا کہ آیت اللہ بہجت کا ایک حدیث ایک قول کہہ کر کہ کربلا ہے، یہاں تک کہ ہمارے لیے ہمارے پاس علماء کہتے ہیں کہ اس مجلس اذان میں حدیث ہے معصوم کی البتہ یہ کہ اس مجلس اذان میں اگر کوئی انسان آتا ہے تو وہ گنبد امام حسین کے نیچے بیٹھنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، 3 دعائیں اگر انسان آ کر یہاں پر اخلاص کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ دعائیں کرتا ہے تو خداوند عالم اس کی دعائیں ضرور قبول کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فرش ازاں کربلا معلیٰ ہے اور یہی فرش ازاں ہے کہ جو گنبد کی طرح ہے اور گنبد کے نیچے انسان جیسے بیٹھتا ہے، کھڑے ہوتا ہے، وہی حال یہاں پر بھی خداوند عالم نے رکھا ہے۔ یہ معصوم کی حدیث ہے۔ عزیزوں، یہ امام حسین کے پاس خاصیت ہے۔ پہلی خاصیت کیا ہے؟ اللہ کے گھر میں 3 دعائیں قبول ہوں گی اور اسی طریقے سے مولا حسین کے دربار میں گنبد کے نیچے 3 دعائیں قبول ہوں گی۔ خداوند عالم نے جہاں جہاں بھی کوئی بھی معصوم دفن ہوا ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی فضیلت کو رکھا ہے، کوئی نہ کوئی فضیلت کو رکھا ہے۔ رسول اللہ مدینے میں دفن ہوئے تو وہاں پر بتایا گیا کہ یہ مدینہ نہیں بلکہ مدینہ منورہ۔ مولا امام رضا مشہد میں دفن ہوئے، کہا گیا کہ مشہد نہیں بلکہ مشہد مقدس۔ جناب معصوم قم ایک جگہ پر دفن ہوئی قم میں تو کہا گیا کہ آج سے یہ قم نہیں بلکہ قم المقدس۔ ہر ایک جناب مولا کائنات نجف میں دفن ہوئے تو بتایا گیا کہ آج سے یہ نجف نہیں بلکہ نجف اشرف۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب امام حسین دفن ہوئے تو وہاں پر اللہ نے ایک ایسا نام دیا جو اپنے
الہی عرش الہی کا نام ہے، وہی نام امام حسین کے لیے دیا۔ یہاں پر بتایا گیا کہ کربلا ہے، آج کے بعد امام حسین دفن ہوئے ہیں، تو یہ کربلا نہیں بلکہ کربلا معلی ہے۔ معلی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بلندی، بلندی یعنی اونچائی، ایسی اونچائی کہ جہاں پر اس کے اوپر کوئی اونچائی نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے معلی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کا نام رکھا عرش معلی، وہی نام امام حسین کے لیے رکھا، اس لیے کہ خدا بتا رہا ہے کہ دیکھو جتنا اللہ سے انسان قریب ہوگا اتنا ہی وہ بلند اور بلندر رہے گا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ کربلا معلی یعنی بلندی، ایسی بلندی کہ خود ایک مقام پر معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اے حسین، جتنا تمہارے حرم میں آ کر کوئی مومن دعا کرتا ہے وہ دعا میرے لیے بہت زیادہ قریبی دعا ہے۔ انسان کہیں بھی جا کر دعا کرتا ہے تو عرش الہی تک پہنچنے کی ضرورت ہے، پہنچتا ہے نہیں پہنچتا ہے وہ اللہ عالم، لیکن امام حسین کے دربار میں جا کر انسان دعا کرتا ہے تو خود خدا کہتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ اس سے قریب کوئی جگہ نہیں کہ میں انسانوں کی دعا کو قبول سکوں، انسانوں کی دعا قبول کروں، اور انسانوں کی دعاؤں کو سننے کا سب سے بہترین اور قریب اور نزدیک ترین وہ جگہ کا نام ہے کربلا اور امام حسین کے پاس۔ ایسے شاید سال الشہداء، ایسی فضیلت ہے اس کربلا کی۔ کربلا اور امام حسین کے پاس ہم نے بتایا کہ پہلی چیز ہے کیا ہے، میں آپ لوگوں کو ساتھ لینا چاہتا ہوں، ساتھ ہی چلیں گے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ 3 دعائیں اللہ کے گھر میں قبول ہوں گی، وہی 3 دعائیں امت امام حسین میں قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اگلی بحث میں اور 4 چیزیں کل سے آپ کو بتاؤں گا، آپ لوگ آمادہ رہیں۔ اور یہ ایام کس کے ہیں؟ آج کون سی تاریخ ہے؟ 2 محرم۔ ایسا ایام ہے کہ جہاں پر ہر ایک انسان آرزو کرتا ہے، انتظار کرتا ہے پورا سال کہ محرم آئے، لیکن یہ آج کا دن ایسا ہے کہ جہاں پر کربلا میں تمام کے تمام شہداء جو شہید ہونے والے ہیں اور بہت سارے بیویاں امام حسین کے ساتھ ہیں، وہ تمام کا تمام کاروان کربلا معلی پہنچنے والا ہے۔ اس سے قبل میں آپ کو بتا دوں کہ کربلا اس مجلس اعزا کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے سلسلے میں کویت میں ایک مومن اور مومنہ رہتی تھی، آج کے کچھ سال پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ مجلسیں برپا کرتی تھی ہر سال۔ ایک مقام ایسا آیا کہ محرم کے قریب تھا اور وہ میاں بیوی اپنے ہاتھوں سے غذا بناتی تھی، مومنین کو جمع کرتی تھی، یا ہر ایک شخص جو بھی آتا ہر ایک انسان کو جمع کرتی تھی، مجلس کو برپا کرتی تھی اور تبرک کا انتظام ہوتا تھا۔ ایک سال ایسا آیا کہ محرم سے پہلے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اگر تھا تو بس یہ ان لوگوں کے دل میں آرزو تھی کہ کربلا کی زیارت ہو جائے، بس وہ چاہتے تھے کہ کربلا کی زیارت کے بعد اس دنیا سے گزر جائے۔ ایسی حالت تھی، غربت تھی، غریبی تھی۔ وہ شخص دونوں کربلا معلی آتے ہیں، 6 محرم یا 7 محرم ہوتی ہے، تو میاں بیوی کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو ماشاءاللہ تبرک کا انتظام بہت ہو رہا ہے، تبرک کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر ہو سکا تو مختصر سا تبرک لے آؤ، ہم لوگ یہاں پر مجلس برپا کریں گے، اس لیے کہ میرا دل نہیں چاہتا، بیوی کہتی ہے کویت میں رہنے والی کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ وہاں پر جو مجلسیں میں بچپن سے کر رہی ہوں وہ مجلس آج اس سال برپا نہ ہو، یہاں پر مولا حسین کا مزار ہے اور ہمارے طرف سے مجلس نہ ہو۔ تو وہ سوچ کر اپنے شوہر سے کہتی ہے، وہ شوہر جاتا ہے، جانے کے بعد ایک دکان میں جاتا ہے، جناب سید ہاشمی ان کا نام بتاتے ہیں، ان سے کہتا ہے کہ مجھے قرض کے طور پر کچھ دے دو، وہ سامان لے آتا ہے، لے آنے کے بعد مجلس کا پورا انتظام ہوتا ہے۔ وہ خود وہ کویت کے رہنے والے کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے وطن میں مجلس کیے تھے، لیکن وہ غم، وہ حالت اس مقام پر جو ہمارے یہاں ہوئی کربلا میں غم زدہ ہم لوگ ہوئے، ویسی غم زدہ حالت وہاں پر نہیں تھی۔ ایک عجیب کیفیت تھی۔ مجلس ختم ہوئی، مجلس ختم ہونے کے بعد اس
شوہر نے بتایا کہ اب تو میں نے قرض لے آ کر مجلس کو برپا کر دیا، اب کیسے قرض کو ادا کروں؟ وہ بیوی کہتی ہے کہ چلو ہم لوگ جا کر کہہ دیں گے